ناظرین آداب، ایک بار پھر اردو غزل دربار میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو غزل کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کچھ باتیں علم عروض کے تعلق سے بتائی جا رہی ہیں، ادھر ادھر سے چیدہ۔ وہ اس لیے کہ ایک ساتھ سسٹمیٹک اگر ہم علم عروض کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو کافی دقت ہوگی، بہت دیر لگے گی آپ کو سمجھنے میں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم عروض سیکھنے کے دوران ہمیں کچھ علامتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ زبر، زیر پیش اور جزم۔ اب 3 اور علامتیں رہ گئی ہیں، جس میں سے ایک مد ہے، ایک تشدید ہے اور ایک تنوین ہے۔ ایک بار پھر میں دہراتا ہوں ان 7 علامتوں کو: زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، تنوین اور مد۔ اب زبر، زیر اور پیش جن حروف کے نیچے اوپر لگتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، حرکت میں آ جاتے ہیں، رواں ہو جاتے ہیں، اور جزم جس حرف پر لگتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اب آتا ہے نمبر مد کا۔ مد ہمیشہ الف پر آتا ہے اور اس کی تعداد، الف کی تعداد یا الف کو ہم ایک حرف کے طور پر سمجھتے ہیں، تو الف مد آ جب ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 حرف کی تعداد کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ الف مد آ کی ضرورت کیوں پڑی ہوگی، ہمارے اساتذہ نے الف مد آ کیوں تخلیق کیا ہوگا یا کیوں ایجاد کیا ہوگا۔ اب یہ سمجھیے کہ الف اور الف 2 جڑواں بھائی ہیں، وہ کہیں جا رہے تھے۔ یہ میں بالکل زمینی مثال دے رہا ہوں کیونکہ میرے زیادہ تر شاگرد جو ہے وہ غیر اردو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں بہت خالص زبان میں سمجھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں ان کو انہی کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ 2 الف جڑواں بھائی کہیں جا رہے تھے، اس میں سے ایک الف گر گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں فریکچر ہو گئے، تو پہلے الف نے اس کو اپنے سر پر بٹھا لیا، اس طرح سے وہ الف مد آ ہو گیا، اور ایک کی بجائے اس کی تعداد ہم 2 گنتے ہیں۔ شاعری میں اس کا استعمال بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تشدید۔ تشدید جو ہے وہ جس حرف پر بھی لگتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے۔ جیسے ابا، امی، تو بے پر لگے گا تو بے ڈبل ہو جائیں گے، میم پہ لگے گا تو میم ڈبل ہو جائے گا، یعنی دگنا کر دے گا۔ اب 7ویں جو علامت ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین کو ایک طرح سے ہم 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تنوین اردو میں تقریباً الف پہ بھی لگتی ہے۔ قرآن شریف میں تنوین جو ہے زیر کے طور پر بھی لگتی ہے اور پیش کے طور پر بھی لگتی ہے۔ تنوین جب لگتی ہے تو 2 زبر لگتی ہے، 2 زبر جب لگتا ہے تو تنوین بن جاتی ہے، اور اس کا استعمال بھی ہم اسی حساب سے پھر کرتے ہیں۔ تنوین کی کچھ مثالیں میں بتا دوں آپ کو کہ احتیاطاً، دفعتاً لکھا الف جاتا ہے، اس پہ 2 زبر لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کو پڑھا نون کے حساب سے جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آئندہ ویڈیو میں اب اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ایک بار اور دوہرا دیتا ہوں کہ ہم نے آج 7 علامتوں کا ذکر اور ان کا استعمال مکمل کر لیا ہے۔ ناظرین، غزل کا مطلع پیش ہے: کتنے مخلص میرے احباب ہوا کرتے تھے، کتنے مخلص میرے احباب ہوا کرتے تھے، جیسے جینے کے اسباب ہوا کرتے تھے، جیسے جینے کے اسباب ہوا کرتے تھے۔ تیری پلکوں پہ میرا نام ہوا کرتا تھا، تیری پلکوں پہ میرا نام ہوا کرتا تھا، میری آنکھوں میں تیرے خواب ہوا کرتے تھے، میری آنکھوں میں تیرے خواب ہوا کرتے تھے۔ یاد آتی بھی ہے اس کی تو گئی رت کی طرح، ہم جسے ملنے کو بیتاب ہوا کرتے تھے، ہم جسے ملنے کو بیتاب ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک لفظ تھا تہذیب کے سانچے میں ڈھلا، ایک ایک لفظ تھا تہذیب کے سانچے میں ڈھلا،
بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے تھے، بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے تھے۔ حسن اس کا تھا کسی جھیل کا تازہ سا کمل، حسن اس کا تھا کسی جھیل کا تازہ سا کمل، ہم بھی اس عمر میں شاداب ہوا کرتے تھے، ہم بھی اس عمر میں شاداب ہوا کرتے تھے۔ اب نہ وہ لب ہیں یہاں اور نہ ہے ان کی وہ مٹھاس، اب نہ وہ لب ہیں یہاں اور نہ ہے ان کی وہ مٹھاس، جن لبوں سے کبھی سیراب ہوا کرتے تھے، جن لبوں سے کبھی سیراب ہوا کرتے تھے۔ مقطع عرض ہے ناظرین، وہ جو کہتے تھے فاروق نہ ڈوبیں گے کبھی، وہ جو کہتے تھے فاروق نہ ڈوبیں گے کبھی، وہ سفینے بھی تو غرقاب ہوا کرتے تھے، وہ سفینے بھی تو غرقاب ہوا کرتے تھے۔ کتنے مخلص میرے احباب ہوا کرتے تھے، کتنے مخلص میرے احباب ہوا کرتے تھے، جیسے جینے کے اسباب ہوا کرتے تھے، جیسے جینے کے اسباب ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، آج ہماری محفل میں ایک چاند نکل آیا ہے، جی ہاں، چاندری چاند میری شاگردہ ہے اور اردو سیکھ رہی ہے، اور بہت ہی دلچسپی سے سیکھ رہی ہے، اور اب وہ آپ کے سامنے ایک بحر کے ارکان اور ایک شعر پیش کرنے جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کا انداز بیاں پسند آئے گا۔ میرے اردو ٹیچر فاروق سر کے 2 شعر حاضر ہیں۔ اور چاہت کا کیا صلہ دے گا، اور چاہت کا کیا صلہ دے گا، ایک دن تو مجھے بھلا دے گا، ایک دن تو مجھے بھلا دے گا، تیری دنیا میں جی رہے ہیں ہم، تو بھلا اور کیا سزا دے گا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ گائز، اس شعر کا میٹر ہے فاعلاتن مفاعل فعل، فاعلاتن مفاعل فعل۔ This I've learned from my Urdu teacher Farooq sir. Acquiring Gyan is equivalent to acquiring Dhan. Isn't it so? What do you think? Happy Gyan Teras! ناظرین شکریہ، امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس کا لطف اٹھائیے۔ شکریہ۔